حضرات، ہمارے درمیان کچھ ایسی شخصیت بھی عزیز ہیں. قیصر عزیز آپ کے عزیز نہیں، وہ اس وقت دہلی میں رہ کر پوری ادبی دنیا کے عزیز ہوتے جا رہے ہیں. عزیز صاحب کئی شعری مجموعوں کے خالق، ہماری اکثر ملاقات ان سے میر و غالب کی دلی میں ہوتی ہے. ہم انہیں باوقار دیکھتے ہیں مائک پر. آج ان کے وطن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جناب قیصر عزیز کو کیسی محبتیں ملتی ہیں. قیصر عزیز آپ کے نمائندے ہیں جو دہلی میں آج کل اپنا ادبی سفر آگے بڑھا رہے ہیں. میں جناب قیصر عزیز سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. بہت فکری احتیاط کے شاعر اور بہت ہی فنی خلوص کے شاعر جناب قیصر عزیز. السلام علیکم. ترازو کا جو پلڑا بہت بھاری ہوتا ہے جی وہ نیچے ہوتا ہے جی، اور سامعین مشاعرے کے جو ضمانت ہوتے ہیں، آپ لوگ بے شک نیچے ہیں لیکن مشاعرے کی ضمانت ہے اور مشاعرے کی نیچے والے ترازو ہیں. ابھی اس مختلف پہلو سے یہاں شاعری ہو رہی تھی. عشق کی لب و رخسار کی باتیں ہوئی، وطن پرستی کی باتیں ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی، اور اردو کے لیے بھی ہوئی، بہت ساری باتیں ہوئی. آئی وشم گوپال پوری ایک فرقہ پرستی کی بات بچانا ہے، لیکن کیسے بچانا ہے وہ چھوڑ کر کے گئے. آئیے دیکھیں، میں ان 4 مصروں سے جوڑنا چاہتا ہوں. اگر میں نے بچانے کا طریقہ اگر اپنے 4 مصروں میں کہہ دیا ہو تو دعاؤں کا خاص طور ارشاد قیصر بھائی ارشاد. کہ کبھی ستسنگ میں جا کر سنے ہم سار گیتا. واہ، کبھی ستسنگ میں جا کر سنے ہم سار گیتا کا، ادب سے بیٹھ کر قرآن کے آیات تم سن لو. بہت اچھا. کبھی ستسنگ میں جا کر سنے ہم سار گیتا کا، ادب سے بیٹھ کر قرآن کے آیات تم سن لو. نہ ہو دیوار کوئی بھی ہمارے بیچ مذہب کی، نہ ہو دیوار کوئی بھی ہمارے بیچ مذہب کی، سنے ہم شام کی بنسی، نبی کی نعت تم سن لو. سنے ہم شام کی بنسی، نبی کی نعت تم سن لو. 4 مصرے سے، اور یہ 4 مصرع کنوینر مشاعرہ امتیاز بھائی کو میں نظر کرتے ہوئے پڑھتا ہوں ارشاد ارشاد. کہ انہیں گمان ہے دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ، انہیں گمان ہے دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہمیں یقین ہے عزت نہیں تو کچھ بھی کیا نہیں. کہنا ہے. واہ واہ واہ. انہیں گمان ہے دولت نہیں تو کچھ بھی بہت نہیں، اچھا. ہمیں یقین ہے عزت نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ واہ واہ. ہو رتبہ بڑا، ہو چاہے رتبہ بڑا، خاندان بھی اعلیٰ. ہو چاہے رتبہ بڑا، خاندان بھی اعلیٰ، اگر ادب سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ادب سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. آئیے، بہت وقت کم ہے اس لیے میں بھی اپنی فہرست کو کم کرتا ہوں. اپنی اس کے ایک مطلع غزل کا شروع کرتا ہوں کہ کیا جانے کیا نظر سے وہ کہہ کر گزر گیا. واہ، کیا جانے کیا نظر سے وہ کہہ کر گزر گیا، پاگل بنا کے مجھ کو نہ جانے کدھر گیا. واہ. کیا جانے کیا نظر سے وہ کہہ کر گزر گیا، پاگل بنا کے مجھ کو نہ جانے کدھر گیا. غم سے، خوشی سے، پیار سے، فرقت سے، وصل سے. معیاری سامعین کا ثبوت دیجئے کہ غم سے، خوشی سے، پیار سے، فرقت سے، وصل سے، ہر رنگ سے وہ دامنے ہستی کو بھر گیا. ہر رنگ سے وہ دامنے ہستی کو بھر گیا. اور یہ شعر عرفان رضوی محروم کے حوالے سے، اس شعر کو سب سے زیادہ جو محسوس کر سکتے ہیں، عظیم چاہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر رنگ سے وہ دامنے ہستی کو بھر گیا، لگتا ہے ساتھ ساتھ میرے آج بھی ہے. لگتا ہے ساتھ ساتھ میرے آج بھی ہے وہ، صورت کو جس کی دیکھے زمانہ گزر گیا. لگتا ہے کس کے ساتھ، لگتا ہے ساتھ ساتھ میرے آج بھی ہے وہ، صورت کو جس کی دیکھے زمانہ گزر گیا. بہت بہت شکریہ. اور یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے 2010 میں منصور عثمانی صاحب نے اسے سند تحسین دی تھی، اور وہ مشاعرہ طاہر فراز صاحب کی صدارت میں تھا. آئیے سنیے کہ
लगता है साथ साथ मेरे आज भी है वो सूरत को जिसकी देखे जमाना गुजर गया, फैले हुए जहान में सिमटे हुए थे लोग। क्या कहना है? फैले हुए जहान में सिमटे हुए थे लोग, दुनिया सिमट गई है तो इंसान बिखर गया। फैले हुए जहान में, फैले हुए जहान में सिमटे हुए थे लोग, दुनिया सिमट गई है तो इंसान बिखर गया। और यहीं से गजल का मूड चेंज करता हूँ कि बेटी के हाथ बाप ने पीले तो कर दिए, बेटी के हाथ बाप ने पीले तो कर दिए, माँ के बदन पे जो भी था जेवर उतर गया, माँ के बदन पे जो भी था जेवर उतर गया। बेटी के हाथ बाप ने पीले तो कर दिए, बेटी के हाथ में पीले तो कर दिए, माँ के बदन पे जो भी था जेवर उतर गया। मैं आपको नगर में ले जाता हूँ अपने इस मतले से कि पत्थर से जैसे टूट के शीशे बिखर गए, पत्थर से जैसे टूट के शीशे बिखर गए, दंगे हुए तो बाहमी रिश्ते बिखर गए, दंगे हुए तो बाहमी रिश्ते बिखर गए। अल्लाह ना करे कहीं दंगा हो। आमीन। पत्थर से जैसे टूट के शीशे बिखर गए, दंगे हुए तो बाहमी रिश्ते बिखर गए। इखलाक, प्यार, मेहरो वफा, दोस्ती, खुलूस, इखलाक, प्यार, मेहरो वफा, दोस्ती, खुलूस, तहजीब के ये सारे असासे बिखर गए, तहजीब के ये सारे असासे बिखर गए। और देखिए दंगे फसाद के बाद जो बुजुर्ग कोशिश करते हैं उसको एक मासूमियत से पेश करना चाहता हूँ कि तहजीब के ये सारे असासे बिखर गए, रो रो के एक को चुनने लगा, रो रो के एक को चुनने लगा गरीब, गुल्लक के टूटने से जो सिक्के बिखर गए, गुल्लक के टूटने से जो सिक्के बिखर गए, गुल्लक के टूटने से जो सिक्के बिखर गए। अभी नकद तमोरी तलाक की बात कर रही थी, आइए मैं भी एक शेर पढ़ता हूँ कि गुल्लक के टूटने से सिक्के बिखर गए, दादी के घर में है कोई नानी के घर में है, दादी के घर में है कोई नानी के घर में है, माँ बाप की तलाक से बच्चे बिखर गए, दादी के घर में है कोई नानी के घर में है, माँ बाप की तलाक से बच्चे बिखर गए, दादी के घर में है कोई नानी के घर में है, माँ बाप की तलाक से बच्चे बिखर गए। हम उर्दू वाले हैं, हम शायर अदीब जो होते हैं वो उर्दू के सेल्समैन होते हैं। हमारा ये फर्ज होता है कि हम उर्दू का पैगाम पहुंचाएं। एक मतले के बाद 3 शेर पढ़ूंगा और ये शेर चाहूंगा कि आप अपने साथ घर घर तक ले जाइए, उसके बाद आखिरी गजल पेश करूंगा। मतला है कि उठाकर अपनी पलकों को झुकाना भूल जाएंगे, सारे लोग चले गए उभरने वाली बात, उठाकर अपनी पलकों को झुकाना भूल जाएंगे, तुम्हें जब लोग देखेंगे जमाना भूल जाएंगे, तुम्हें जब लोग देखेंगे जमाना भूल जाएंगे। मंसूर भाई कि अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर ये बुलाना भूल जाएंगे, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर ये बुलाना भूल जाएंगे। और चली जाएगी उर्दू के बदन से उसकी खुशबू, फिर चली जाएगी उर्दू के बदन से उसकी खुशबू, फिर जो रस्मुल खत हम उर्दू का सिखाना भूल जाएंगे, जो रस्मुल खत हम उर्दू का सिखाना भूल जाएंगे। और इस शेर पर अगर शिरकत दे दीजिए आप कि ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, अगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाएंगे, ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, अगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाएंगे। आखिरी गजल से पहले एक मतला 2 शेर पेश करना चाहूंगा कि हिंदू कहा गया न मुसलमान कहा गया, हिंदू कहा गया न मुसलमान कहा गया, ए मुश्ते खाक तुझको बस इंसान कहा गया, ए मुश्ते खाक तुझको बस इंसान कहा गया,
اور شعر سنیے گا کہ ان کے ہی شہ پہ ہوتے ہیں دنگے فساد بھی. اخبار کے نمائندے موجود ہیں کہ ان کے ہی شہ پہ ہوتے ہیں دنگے فساد بھی. حفظ و اما کا جن کو نگہباں کہا گیا, حفظ و اما کا جن کو نگہباں کہا گیا. اور پھر سے ایک شعر پر شرکت چاہوں گا کہ محفوظ کیوں نہیں یہاں عورت کی, محفوظ کیوں نہیں یہاں عورت کی آبرو, اس ملک میں تو دھرتی کو بھی ماں کہا گیا. محفوظ کیوں نہیں, بہت ٹھنڈے ہو گئے ہو یار تم لوگ, اگر اس شعر پر آپ نے نہیں داتی تو کیا ہے یار. محفوظ کیوں نہیں یہاں عورت کی آبرو, اس ملک میں تو دھرتی کو بھی ماں کہا گیا. اور اب میں آخری غزل کی طرف آ رہا ہوں. اچانک صاحب ہمارے شہر کے بارے میں کچھ بول کے گئے. یہ مزدوروں کا شہر, مزدوروں کا شہر ہے. میں مزدوروں کے شہر کے حوالے سے یہ رات میں جاگنے والی بات کر رہے تھے کہ مزدور کبھی مہنگی مٹھائی نہیں کھاتا, مزدور کبھی مہنگی مٹھائی نہیں کھاتا, پھر رشوت کی مگر ایک بھی پائی نہیں کھاتا, رشوت کی مگر ایک بھی پائی نہیں کھاتا. اور کچھ شرم نہیں مانگ کے پیتا ہوں میں بیڑی, یا پیتا ہے یہ بیڑی. کچھ شرم نہیں مانگ کے پیتا ہوں میں بیڑی, یہ فخر ہے عورت کی کمائی نہیں کھاتا, یہ فخر ہے عورت کی کمائی نہیں کھاتا. کچھ شرم نہیں مانگ کے پیتا ہوں میں بیڑی, یہ فخر ہے عورت کی کمائی نہیں کھاتا. اور اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہے یقیناً, اس شخص پہ اللہ کی رحمت ہے یقیناً, دن رات مسلسل جو دوائی نہیں کھاتا, دن رات مسلسل جو دوائی نہیں کھاتا. منور بھائی سچا شعر پڑھ رہا ہوں, یہاں کے لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ پھر کون شرافت کی تیری دیتا مثالیں, پھر کون شرافت کی تیری دیتا مثالیں, ابا سے جو بچپن میں پٹائی نہیں کھاتا. پھر کون شرافت کی تیری دیتا مثالیں, ابا سے جو بچپن میں پٹائی نہیں کھاتا. آئیے ترنم و تحت کے بیچ کا امپورٹڈ ردیف اور امپورٹڈ قافیہ دونوں میں, امپورٹڈ ردیف اور امپورٹڈ ردیف. کہ گئی وہ ایسی چال چل مذاق ہی مذاق میں, گئی وہ ایسی چال چل مذاق ہی مذاق میں, کہ سلطنت گئی بدل مذاق ہی مذاق میں. گئی وہ ایسی چال چل مذاق ہی مذاق میں, کہ سلطنت گئی بدل مذاق ہی مذاق میں. یار کم سے کم مذاقی مذاق ساتھ سے بول دو, ٹھنڈے ہو رہے ہو یار. گئی وہ ایسے, کبھی نہ تھے یہ حادثے, کبھی نہ تھے یہ شان ہے, کبھی نہ تھے یہ حادثے, کبھی نہ تھے یہ شان ہے, جو ہو رہے ہیں آج کل مذاق ہی مذاق میں, جو ہو رہے ہیں آج کل مذاق ہی مذاق میں. ہزار کوششوں سے بھی نہ آ سکیں گے لوٹ کر, ہزار کوششوں سے بھی نہ آ سکیں گے لوٹ کر, گنوا دیے جو ہم نے پل مذاق ہی مذاق میں, گنوا دیے جو ہم نے پل مذاق ہی مذاق میں. اور یہ شعر دے رہا ہوں, غور سے سنیے گا کہ ہو جس میں شرک اور ہو شریعتاً گناہ ہو جس میں شرک اور افضل بھائی, ہو جس میں شرک اور وہ شریعتاً گناہ ہو, کرے کبھی نہ وہ عمل مذاق ہی مذاق میں, کرے کبھی نہ وہ عمل مذاق ہی مذاق میں. وہ جگنوؤں کی چاہ میں شرر سے جو گیا الجھ, شرر چنگاری کو کہتے ہیں, کہ وہ جگنوؤں کی چاہ میں شرر سے جو گیا الجھ, تو انگلیاں گئی تھی جل مذاق ہی مذاق میں, گلاب اس کو جان کر قبول میں نے کر لیا, گلاب اس کو جان کر قبول میں نے کر لیا, چبھا جو دل میں خار کل مذاق ہی مذاق میں. وہ جس چبھا جو دل میں خار کل مذاق ہی مذاق میں. اور پھول جب ہم
हम लोग इंटर कर रहे थे, फूल ने हमें फूल दिया। शेर पहुंचाता हूं। गंवा दिए जो हमने पल, मजाक ही मजाक में नजर कहीं ना आएगा, चमन में फिर कोई समर। गौर कीजिए, शेर पर बहुत गहराई है, मजाक में बहुत सीरियस बातें कह रहा हूं। आखिरी दो शेर है कि नजर कहीं ना आएगा, चमन में फिर कोई समर, गुलों को जो दिया मसल, मजाक ही मजाक में नजर कहीं ना आएगा, चमन में फिर कोई समर, गुलों को जो दिया मसल, मजाक ही मजाक में पकड़ रहे थे साए को छुआ छुई के खेल में, पकड़ रहे थे साए को छुआ छुई के खेल में, गया यूं आफताब ढल, मजाक ही मजाक में, गया यूं आफताब ढल, मजाक ही मजाक में। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत अच्छा कलाम जनाब कैसर अजीज का। जाहिर है कि बहुत दिनों के